آپ نے وہ تیاری 1 دن پہلے شروع کی، 2 دن پہلے شروع کی، آپ کا ثواب شروع ہو گیا۔ جمعے سے جمعے کا انتظار، جمعہ پڑھ کے اگلے جمعے کا انتظار کریں، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کی سوچ بدلنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے، صحابہ نے کہا تھا نا کہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو تو درجہ مل جاتا ہے، جن کو گھر میں موت آ گئی تو بتا دیا ثواب برابر، کیونکہ اللہ کی راہ میں نکلے تو گئے، وہاں موت نہیں آئی، گھر میں آ گئی، لیکن ان کا ثواب ان کو بتا دیا۔ اب آپ لوگ جو جہاد پر نہیں جا پا رہے تو مسائل شرع سن لیں۔ ایک شخص نے حج کا ارادہ کر لیا پکا، جس طرح آپ کے ہاں ہوتا ہے، گورنمنٹ بہت مہینے پہلے ہی پیسے جمع کروا لیتی ہے، کیونکہ اس پر ان کو بہت کچھ فائدے ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا۔ یہ آپ کی گورنمنٹ کا طریقہ ہے، 4 مہینے بینک میں رہیں گے تو اس سے جو کچھ ملے گا وہ بھی گورنمنٹ کی جیب میں جائے گا، اور کہاں کہاں وہ کرتے ہیں۔ خیر، آپ نے ارادہ کر لیا، پیسے جمع کرا دیے، انجیکشن لگوانا تھا وہ لگوا لیا، احرام خرید لیا، پاسپورٹ جمع کرا دیا، ساری تیاری کر لی، پکا ارادہ ہے، نہیں جا سکے۔ ارادہ پکا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، نہیں جا سکے، موت آ گئی یا ویسے نہیں جا سکے، آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ حج کا ثواب مل جائے۔ ایک شخص قرآن کریم یاد کرنے لگا، جس کو آپ حفظ کرنا کہتے ہیں، یاد کرنا، حافظ بننا کہتے ہیں نا۔ قرآن کریم یاد کرنا شروع کر دیا، پڑھ رہا ہے، موت آ گئی، پورا نہیں کر سکا۔ آپ کہیں گے شروع تو کیا مگر پورا نہیں کر سکا۔ قبر میں فرشتے آ کے پورا کروا دیتے، ثواب پورا ملتا۔ سوچ سوچ، ارے نہیں، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ یہ تیاری، یہ انتظار، یہ ٹائم، آپ کا ہر لمحہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے آپ کی نیت کے مطابق۔ سوچیں، مؤذن، اذان کہنے والا، بہت ہلکا سمجھتے ہیں آپ۔ قیامت کے دن ان کی شان دیکھنا، جو اذان صرف تنخواہ کے لیے نہیں کہتے، اللہ کی رضا، مقصد کیا ہے ان کا؟ اونچی، اللہ کی رضا کے لیے، بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ گھر میں ہیں، نہیں آئے سستی کی وجہ سے، وہ نیند توڑ کے اٹھے گا، اذان کہنی ہے، اس نے 5 وقت خدمت کر رہا ہے، وہ تنخواہ ملتی ہے اپنی جگہ، مگر مقصد تنخواہ نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتا ہے۔ امام ہے، نماز پڑھاتا ہے، قربانی دیتا ہے وقت کی، کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ ٹائم کا پابند۔ اسی طرح دین سکھانے والا، قرآن سکھانے والا، حدیث سکھانے والا، دین سکھانے والا، اللہ کی راہ میں نکلیں۔ زندگی اللہ کے لیے ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے۔ جس طرح شہید کے لیے ہے 49 کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پر۔ کتنا؟ ایک نماز کا، عام آدمی کو ایک نماز کا ثواب، اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے 49 کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ واللہ عالم، حدیثوں کے مطابق اس کا ذکر موجود ہے۔ آپ آئے ہیں، نماز کی نیت سے آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جمعے کے حوالے سے بتایا گیا کہ جمعے میں جو لوگ جلدی کرتے ہیں مسجد میں، رجسٹر لے کر، رجسٹر کا لفظ میں اپنے زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے پاس تو وہ صحیفے ہوتے ہیں، فرشتے مسجدوں کے دروازے پر ہیں، جو سب سے پہلے نیت سے آ رہا ہے اس کا نام لکھ رہے ہیں، جتنی جلدی آتا جا رہا ہے نام لکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کے برابر، یعنی اونٹ کی قربانی کا ثواب، جتنا اونٹ قربان کرے یا اونٹ کے برابر ثواب
جو تھوڑی دیر سے آیا گائے کے برابر، پھر بکری کے برابر، پھر مرغی کے برابر، جو سب سے آخر میں آتا ہے انڈے کے برابر، جب دوسری اذان ہو جائے گی پھر آئیں گے نماز پڑھیں گے، ان کو کوئی ثواب نہیں ہے، ان کا وہ درجہ نہیں۔ جتنا زیادہ، آپ کے یہاں بھی کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، یہ سوچ آپ کی میں بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، مؤذن نے اقامت کہی، اس میں کہا قد قامت الصلاۃ، صیغہ ماضی ہے، عربی کے لحاظ سے دیکھیں، حالانکہ نماز تو اس کے کہنے کے بعد ادا کی جائے گی، مگر جو آگے ہونا ہے صیغہ مستقبل ہے نا، اب نماز تو اب شروع ہونی ہے، لیکن اس نے آپ نے دیکھا قد قامت الصلاۃ میں صیغہ ماضی، تو ابھی داخل نہیں ہوا لیکن آیا ہے، تو ہر نمازی کے لیے یہی خوشخبری ہے، چونکہ وہ نماز میں آیا، وہ نماز میں داخل ہے۔ اسی طرح جو نیکی کے انتظار میں ہو وہ اس نیکی میں داخل ہے، اس نیکی میں اونچی۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ دو شخص بیک وقت ایک ہی وقت میں وفات ہو گئی، ان کی مر گئے۔ ایک کو کسی آلے کے ذریعے، جس طرح کہتے ہیں نا ہتھیار کے ذریعے مارا گیا، دوسرا طبعی موت آئی اور مر گیا، دونوں کو دفن کیا گیا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اس شخص کی قبر پر جا بیٹھے جو طبعی موت مرا تھا۔ ان سے کسی نے کہا کہ وہ دوسرا تو شہید ہوا تھا، ہتھیار سے مارا گیا تھا، تو آپ اس کی قبر پر کیوں جا بیٹھے جو شہید نہیں ہوا بلکہ طبعی موت مرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں، اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے، اس کے ہاں وسعت ہے، کمی نہیں، شرط ایمان ہے۔ اب ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں، یہ بھی سن لیجئے۔ ابھی تو آپ نے یہ سنا نا، حج کا ارادہ کیا اور حج نہیں کر سکا تو اس کو کیا ملے گا؟ حج کا ثواب۔ اب ایک حدیث اور سنا رہا ہوں، سنیں گے؟ اچھا، باقی کا ارادہ نہیں ہے، چلیں پھر کبھی سے ہی ایک ہی آواز آئی ہے سننے کی، پوچھ رہا ہوں آپ سے، سنیں گے؟ اچھا، دل کے کانوں سے سنیں، اب آپ کو پتا چلے اللہ کے یہاں سے ہم پر مہربانی کیسے اور کتنی ہوتی ہے۔ حدیث شریف ہے جو حج کے ارادے سے گھر سے نکلے، حج کے معنی کیا ہیں؟ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کے لیے نکلنا، مکہ مکرمہ جانے کی نیت سے وہاں جا کر ارکان ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج۔ لیکن راستے میں اس کی وفات ہو جائے، نکلا تھا حج کے لیے، راستے میں وفات ہو گئی، قیامت تک کے لیے ہر سال اس کا حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، قیامت تک کے لیے حج کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ کے لیے نہیں، ایسا ہی بیان عمرے کے لیے بھی ہے۔ جو عمرے کے لیے نکلا، راستے میں موت آ گئی، قیامت تک کے لیے اس کا عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو جہاد کے لیے نکلے اور راستے میں موت آ جائے، قیامت تک کے لیے اس کا جہاد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تمہاری نیت تمہیں اتنا فائدہ پہنچا رہی ہے، عمل کتنا فائدہ پہنچائے گا اس سے اندازہ کر لیں، اس کو سمجھیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، آپ کے وضو میں نماز کا ثواب آ گیا۔ آپ نے وضو کیا نماز کے لیے، کیونکہ نماز جنت کی کنجی اور وضو نماز کی کنجی۔ آپ نے وضو کیا نماز کی نیت سے تو اس میں نماز کا ثواب آ گیا۔ اب آپ نے کوئی اس میں تسبیح پڑھی، کوئی اور ورد کیا، تلاوت کی،
کوئی اور نیکی کی اس کا ثواب وضو میں نہیں آیا، کیونکہ آپ نے صرف نماز کی نیت سے وضو کیا تو اتنا ہی ثواب آیا۔ آپ وضو کر لیں عبادت کی نیت سے، وضو کریں اونچی، جس نے نہیں کہا وہ بھی کہہ لے، یاد ہو گیا، عبادت کی نیت سے۔ اب آپ جب تک وضو میں رہیں گے ہر عبادت کا ثواب ملے گا، صرف نیت کی میں آپ کو برکتیں بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، بحری یعنی سمندر کے سلسلے میں جب جہاد کا آغاز ہوا، سفر کرنا شروع کیا صحابہ نے، پھر تابعین نے، راستے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ ساتھیوں نے بہت کوشش کی کہ کوئی موزوں جگہ، مناسب جگہ ملے کہ انہیں دفنایا جائے، مگر بحری راستے کی وجہ سے 7 روز تک کوئی ایسا چانس نہیں بنا کہ ان کو کہیں دفنایا جائے یا سمندر کے حوالے کیا جائے۔ 7 روز تک ان کا جسم اسی راستے پر رہا، جسم میں معمولی سا فرق بھی نہیں آیا، تر و تازہ اسی طرح جیسے یہی حال شہداء کا ہوتا ہے۔ قیامت میں مختلف مراتب ہوں گے، جیسا کہ آپ نے سنا قبر سے لوگ اٹھیں گے تو 3 حالتیں، ایک وہ ہوگی جو گھسٹ کے جائیں گے، ایک وہ جن کو سواریاں دی جائیں گی، ایک وہ جو خود چل کے جائیں گے۔ اعمال والوں کے حساب سے، ایمان اور اعمال کے حساب سے لوگوں کے درجے مرتبے ہوں گے۔ اعمال کے حوالے سے مراتب میں اختلاف ہے کہ کس کا کون سا درجہ ہوگا، تو آپ یہ کہیں گے کہ جب اس میں اختلاف ہے اعمال کے حوالے سے، تو پھر جو شہید ہے اور جو طبعی موت مرا، دونوں کا درجہ پھر کیسے مساوی ہو سکتا ہے، برابر ہو سکتا ہے؟ تو لازمی ماننا پڑے گا کہ راہ حق میں شہید ہونے والا طبعی موت مرنے سے افضل ہے۔ اس پر علماء نے بہت گفتگو کی ہے۔ یاد رہے کہ اس کی میں نے پہلے بتا چکا، نیت ہو، آرزو ہو، تمنا ہو، مومن ہو، ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ اس کا درجہ برابر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین جہاد کون سا ہے؟ آپ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا گھوڑا یا کوئی سواری ہو جس پر وہ بیٹھ کر جہاد میں جائے، وہ مارا جائے اور اس کا خون، بندے کا اپنا خون بھی اللہ کے لیے بہہ جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ سب سے بہتر جہاد میں شامل ہوا۔ قیامت کے دن حدیث شریف کے حوالے سے، قیامت میں جب شہید آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کا خون اس کے جسم سے بہہ رہا ہوگا اور اس سے بو نہیں آئے گی بلکہ اس کے خون سے خوشبو آئے گی، اور وہ اتنی مزے کی خوشبو ہوگی کہ لوگ حیران ہوں گے اس نے کیا لگا لیا ہے، اتنی خوشبو۔ تو یہ عام جو طبعی موت مرنے والا، اس کو یہ درجہ نصیب نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد دنیا کی طرف رجوع کرنے کی آرزو میں نے آپ کو بتا دیا، قیامت میں جنت میں صرف شہید کہے گا کہ میں نے واپس جانا ہے دنیا میں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کہے گا۔ طبعی موت مرنے والے کو نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، شہید کو نہلایا نہیں جاتا کیونکہ اس کا جسم کٹا پھٹا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ شہید جب اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اس کا خون زمین پر بہا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ، اونچی، قرض معاف نہیں ہوگا، قرض معاف نہیں ہوگا، یہ یاد رہے، سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، جس نے اللہ کی راہ میں جان دی، ایمان والا شہید، وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا۔ شہید کو یہ شان بھی حاصل ہوگی کہ وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا، جبکہ طبعی موت مرنے والا جو گھر میں خود مر گیا، اس کا ٹائم آ گیا، اس کو یہ درجہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو اب یہ سوال آ گئے، تو اب اس حوالے سے کیا بات کی جائے، کیسے کہا جائے
کہ دونوں کا درجہ برابر، تو میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ ہم یہ جان لیں کہ شہید کا درجہ افضل ہے، مگر وہ جس نے نیت کی، ایمان والا ہو کر آرزو کی، کوشش کی، نہیں پا سکا، وہ درجے میں برابر ہوگا۔ دوسرا یہ ذہن میں رہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جو تمنا کرے، ارادہ کرے، ایمان والا کوشش بھی کرے، اور اس کو اگر وہ چیز نہ ملے تو اس کو اس کا ثواب ملے۔ اب عالم کی شان بھی سن لیں، شہید کی شان سن لی، اب عالم کی شان بھی سن لیں، جو دین کا علم حاصل کرے اور پھیلائے، سچا عالم۔ عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ گڑبڑ ہے تو اس کے لیے یہ درجہ نہیں ہے۔ وہ جس طرح قلم ڈبو کر، جس کو سیاہی کہتے ہو، روشنائی یا سیاہی، انک، اس کے قلم کی سیاہی اور شہید کا خون، دونوں کا وزن اکٹھا کیا جائے گا۔ یعنی شہید کو خون دینے پر جو ثواب ہے، عالم کی سیاہی کو وہ درجہ حاصل ہے جس سے وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ یوزن یوم القیامت بدم الشہداء، حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس کو شہید کے خون کے ساتھ وزن کیا جائے گا، عالم کے قلم کی سیاہی کو۔ اب اس سے اندازہ کر لیں جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سچی خدمت کرتے ہیں، ان کا درجہ تو ظاہر ہے کہ جس نے کیا ہے اس کا درجہ افضل ہے، دوسرا اس کے برابر نہیں، مگر ثواب کی بات، جو نیت کرے، کوشش کرے، آرزو کرے اور اس کا ارادہ بھی ہو، اس کو بھی ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی نیت ظاہر کرتے تھے، ارادے ظاہر کرتے تھے، دعا کرواتے تھے، اور آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، معمولی سی بارش ہو جائے مسجد نہیں آتے، ذرا سا کوئی ڈر ہو جائے تو ہم جمعہ نہیں پڑھتے۔ ہے ہمارا حال یہ یا نہیں؟ آپ کو قالین ملے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، سہولتیں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے ماتھے جلتے تھے جب ہم دن میں نماز پڑھنے جاتے تھے، ہمارے ماتھے جلتے تھے، جمعہ میں خاص طور پر۔ کیا مطلب؟ ایک تو اوپر سے دھوپ آ رہی ہے، کوئی شامیانہ نہیں لگا ہوا، دوسرا زمین اتنی گرم ہوتی تھی، اس پر وہ ماتھا ٹکاتے تھے، تو کہتے ہیں ہمارے ماتھے جلتے تھے۔ انہوں نے اس حالت میں بھی شکایت اونچی نہیں کی۔ ہم تو چھوٹی سی بات پہ شکایت کرتے ہیں۔ بہترین سہولتیں، اب تو ایئر کنڈیشن ہو گئے کتنی مسجدوں میں، آپ کے لیے کیا سے کیا انتظام، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وضو خانے بنے ہوئے ہیں، استنجا خانے بنے ہوئے ہیں، ماربل لگا ہوا ہے۔ وہاں کیا سہولتیں تھیں؟ مسجد نبوی کھجور کے سوکھے تنے تھے، ان پر پتوں کو اوپر بنا دیا گیا تھا، ان کی چھت تھی، اس میں کوئی عمارت نہیں، اور ساری مسجد ڈھکی ہوئی نہیں تھی، کھلی ہوئی۔ صحابہ کتنی تعداد میں، وہ کھلی دھوپ، اور وہاں کی دھوپ آج بھی کتنی تیز ہے، جا کے دیکھ لیں۔ پھر زمین تپتی تھی، وہ شکایت نہیں کرتے تھے۔ ہم چھوٹی سی بات پہ شکایت کرتے ہیں، تو کیا ہمارا درجہ وہ ہو سکتا ہے؟ ہم ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اب صحابی کا ثواب سن لیں، شہید کا اور غیر شہید کا معاملہ سن لیا۔ اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں ایمان والا ہو کر نبی کی صحبت اختیار کی، اور ایسے شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ صحابی کا درجہ کتنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر، ہینڈ فل کہتے ہیں نا انگلش میں، مٹھی بھر جو، بارلی، جو اللہ کی راہ میں دے۔ کون؟ صحابی اللہ کی راہ میں ایک مٹھی بھر جو دیتا ہے، اور وہ جو صحابی نہیں ہے، وہ جو صحابی نہیں،
احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، فرمایا میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان، صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان، کہ پایا جنہوں نے زمانہ تمہارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا، ہم تو وہ گلیاں دیکھنے کو ترسیں جن میں آقا چلے تھے، وہ تو آقا کو دیکھتے تھے صبح و شام دن رات۔ اصحاب صفہ 70 صحابہ، کتنے تھے؟ اونچی گئی ہے، جاؤ مسجد نبوی میں آج تک ان کا چبوترا بنا ہوا ہے۔ صفہ یہ 70 صحابہ تھے، ان میں سے کسی کے پاس 2 کپڑے تھے، ورنہ سب کے پاس 1 کپڑا۔ کسی کے پاس کتنے کپڑے تھے؟ 2، ورنہ 1 کپڑا۔ دن میں وہ پہن لیا، رات کو وہ اوڑھ لیا، کپڑے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھے رہنا ان کا کام تھا، مانگتے نہیں تھے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے کسی کے سامنے، بس کام کیا ہے؟ آقا کو دیکھتے رہنا، محبت۔ 70 صحابہ صفہ، اصحاب صفہ مشہور، آج تک ان کا چبوترا الگ بنا ہوا ہے۔ انہی میں سے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا حالت؟ فرماتے ہیں مجھے 3 دن کا فاقہ ہو گیا۔ کتنے دن کا؟ 1 دن نہ کھائیں کیا حال ہوتا ہے؟ 3 دن گزر گئے، کہتے ہیں بھوک سے برا حال۔ مگر انہوں نے کبھی، ان صفہ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا؟ کوئی دے جاتا تھا تو ٹھیک ہے، مانگنا نہیں، بس حضور کی زیارت کرنا، حضور نکل رہے ہیں دیکھنا، حضور کو دیکھنا، بس یہی ان کی سب سے بڑی غذا، ان کی سب سے بڑی راحت۔ حضرت ابو ہریرہ